صدیق اکبر کا نام اچھا نہیں لگتا، فاروق اعظم، عثمان غنی، سیدنا علی، طلحہ، زبیر کے نام ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو رکھے ہوئے نام۔ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے بچہ تو کہتے ہیں کوئی ایسا نام بتاؤ، ایسا جو کسی کا نہ ہو۔ مولانا صاحب سے جب مولانا صاحب بتاتے ہیں ان کا نام زبیر رکھو، طلحہ رکھو، سلمان رکھو، سعد و سعید، ارے یہ تو پرانے نام ہیں ہمارے بغل میں۔ جب دوسرا نام بتایا وہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے نام ہے، اگر ایک نام کے سینکڑوں نام کے بچے ہو جائیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نام تو ہمارے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے، ان کے ناموں پر ہمارے نام ہوں گے، بچوں کے اندر ہمارے تاثیریں پیدا ہوں گی، ان کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں، نام کا بھی اثر ہوتا ہے، نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک دشمن نے حضرت ابو حنیفہ کے زمانے میں اپنے جانور کے نام رکھے۔ اس کے پاس 2 گدھے تھے، وہ صحابہ سے بغض رکھتا تھا، عداوت، صحابہ سے بغض و عداوت، دشمنی کے اندر چور تھا۔ تو اس کے 2 گدھے تھے، اس نے کہا کہ نام ہم رکھیں گے جن سے ہمیں دشمنی ہے۔ تو اس نے ایک گدھے کا نام رکھ دیا ابو بکر۔ اندازہ لگائیے، کانوں کو کھولیے، سنیے، صحابہ کی اگر کہیں پر توہین ہو، صحابہ پر شب و ستم ہو تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کسی مسلمان نے، صاحب ایمان نے برداشت کر لیا تو یقیناً اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ آج جو بھی ہمیں دولت ملی ہے صحابہ کے جوتیوں کے صدقے کے اندر ملی ہے، ان کی قربانیوں کے صدقے میں ملی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہیں تو اصحاب بدر کے صدقے میں ہم زندہ ہیں۔ اگر آج ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، تو اصحاب بدر کے صدقے میں ہم مسلمان ہیں۔ ایک کا نام اس نے کیا رکھا؟ ابو بکر، اور دوسرے کا نام کیا رکھا اس نے؟ عمر۔ دشمنان دین کو اگر دشمنی ہے، ان کو جلن ہے، ان کو حسد ہے، ان کے اندر کینہ ہے اور کپٹ ہے، بغض ہے اور عداوت ہے، تو صدیق سے اور فاروق اعظم سے ہے۔ اور آج شہداء اسلام کا اجلاس ہو رہا ہے، یہاں پر جہاں پر صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی دشمنان صحابہ کے لیے ناسور سے کم نہیں۔ جلے جلتے رہے لاکھ زمانے والے، ہم تو بے شک ہیں فدایان صحابہ حکمت، ارے جلے جلتے رہیں یہ لاکھ زمانے والے، جلے جلتے رہیں یہ لاکھ زمانے والے۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اپنے مشن پر قائم رہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، کیا تم اسے بھول گئے؟ تمہارے ذہن و دماغ سے حدیث نکل گئی، اللہ کا فرمان نکل گیا؟ نہیں، ہمارے علماء برابر بیدار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ اس مشن پر قائم رہو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی۔ صحابہ کو شب و شتم کا نشانہ مت بنانے دو، اپنی زبان کو حرکت میں لاؤ، اپنے ہاتھ و پیر کو حرکت میں لاؤ، اپنی طاقت کو حرکت میں لاؤ۔ اگر کوئی صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے اس کی زبان کو بند کر دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع کرنے والے کہلاؤ گے۔ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ تو ایک کا نام اس نے کیا رکھا؟ ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا اس نے عمر، اسی نام سے ان کو پکارتا تھا۔
میں نام کی تاثیر کی بات کر رہا ہوں، ذرا غور سے سننا، ذرا دھیان سے سننا۔ اپنے بچوں کے نام ہم آیان، امکان، فلاں فلاں دنیا کے نام رکھتے ہیں، ایسا نام کہ کسی کا نام ڈھونڈ کے رکھو، ارے کہاں سے لاؤ گے؟ ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام آسمان رکھ دیا۔ لوگوں نے پوچھا آسمان؟ وہ آسمان کے نام سے بلا رہے ہیں؟ آسمان؟ انہوں نے کہا زمین میں تو سب نے رکھ دیے نام جتنے رکھنا تھے، ہم نے سوچا کہ زمین سے اوپر آسمان رکھ دیں۔ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ تو اپنے ذہن کو چلانا ہوا۔ اپنے بچے کا نام آسمان؟ کیا بات! ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھا قارون۔ قارون کو تو سب جانتے ہیں، اللہ نے اسے ہلاک و برباد کیا تھا، گھسانا اسے جمع دی، نام رکھا قارون۔ پوچھا گیا ان سے نام یہ قارون کیوں رکھا؟ کہا بڑے والے کا نام ہارون ہے، اس لیے چھوٹے کا نام قارون رکھ دیا۔ کیا بات! اپنے ذہن کا استعمال کر رہا ہے۔ اب مولانا صاحب کے پاس نام پوچھنے جاتا ہے، اب مولانا صاحب نام گنا رہے ہیں بھائی صحابہ کے، صحابیات کے، اگر کوئی بچی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہے، ہمارے پڑوس میں محلہ رہے، یہ کیا جہالت، یہ کیا جہالت ہے؟ نام امیر معاویہ رکھو، نام حسن رکھو، نام حسین رکھو، یہ سب ہمارے۔ ارے کون کہتا ہے دوسروں کے؟ ارے دوسرا اگر لعن و طعن کرتا ہے، اگر سامنے نہیں کرتا تو کرنے دو، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، فرشتوں کی لعنت ہوگی، پیغمبر آخر الزماں محمد رسول اللہ اور تمام امتیوں کی اس کے اوپر لعنت ہوگی جو صحابہ کی تذلیل کرے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو۔ تو کہا بڑے بچے کا نام ہارون تھا، اس لیے اس کا نام ہم نے قارون رکھ دیا۔ کیا بات! کیا نام تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا نام تمہیں نظر نہیں آتے؟ کہا کہ وہ نام تو قرآن میں بھی قارون کا ہے، اس لیے ہم نے اس کا نام رکھا۔ ارے قرآن سمجھو تو علماء سے سمجھو۔ جہاں پر اگر کوئی فضیلت کی بات آتی ہے تو وہاں پر دوسرے انداز سے نام لیا جاتا ہے، جہاں پر تذلیل کی بات ہوتی ہے، کسی پر عذاب کی بات آتی ہے تو وہاں پر دوسرے انداز سے نام قرآن لے کر پکارتا ہے۔ ابو لہب کا نام قرآن نے لیا، تبت یدا کے اندر اس کی ہلاکت کا ذکر قرآن نے کر دیا، فرعون کا نام لیا، اللہ نے اس کی ہلاکت کا، اس کے ڈبونے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ قارون کا نام اسی اعتبار سے کسی ایسے کا نام لیا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہو تو آیت غضب کے ساتھ کیا ہے، کسی نبی کا نام لیا ہے، کسی صحابی کا نام لیا ہے تو اللہ نے آیت رحمت کے ساتھ نام لیا۔ ارے یہ تو معلوم ہونا چاہیے، نام آسمان رکھ دیا۔ اب اس نے نام رکھا ابو بکر، دوسرے کا نام رکھا عمر۔ ایک دن ایسا ہوا کسی بات پر وہ جو ہے اپنے گدھوں سے کھپا تھا، دونوں کو مار رہا تھا، زد و کوب کر رہا تھا۔ آخر نتیجہ یہ نکلا جو پہلا جس کا نام اس نے ابو بکر رکھا تھا وہ تو خاموش کھڑا رہا، اس نے برداشت کر لیا، لیکن جو دوسرا تھا اس نے برداشت نہیں کیا، دونوں پیر اتنی شدت کے ساتھ اوپر اٹھائے، اس کے سینے کے اوپر مارے کہ ایک پیر ہی کے اندر اس کی جان نکل گئی، آرام ہو گئی۔ مسئلہ ابو حنیفہ کے پاس پہنچا اور ذکر ہوا کہ ایسا ہوا کہ وہ ایسا تھا، اس نے نام رکھے تھے اور ایک جو ہے گدھے نے اس کو مار دیا۔ حضرت ابو حنیفہ نے کہا وہ دوسرا والا ہوگا جس کا اس نے نام عمر رکھا تھا، اسی نے کام کیا ہوگا، جا کے معلوم کر لو۔ وہ گئے اور جانے کے بعد وہاں پر معلومات جو حاصل کی، کہا وہی دوسرا والا تھا جس کا نام عمر رکھا تھا۔ تاثیر اس کے اندر آئی، اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ارے عمر تو وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس راہ سے عمر نکلتے ہیں شیطان اس راہ سے گزرتا کہ نہیں گزرتا ہے، اس راہ سے گزرتا نہیں۔ آج
یہ سیدنا فاروق اعظم کی مسجد یہاں پر موجود ہے. جب دشمنان صحابہ یہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے بھی پاؤں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ بھی اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتے ہیں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو فاروق کی نسبت جہاں لگے گی، جہاں زمینوں پر لگے گی، جہاں مساجد کے اندر لگے گی، جہاں جہاں لگے گی تو وہ تاثیر اور وہ جذبہ اور فاروق اعظم کی جو ہے جاذبیت و کشش اس کے اندر ضرور آئے گی اور یقیناً آئے گی. تو مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اب وقت نہیں ہے. متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار، مسلمان سوتا ہے. آج مسلمانوں کے حقوق پر حملے، مسلمانوں کے قرآن پر حملے، مسلمانوں کی مساجد پر حملے، ناجائز طور پر ان کا چھین لیا جانا اور یہ شہید کیا جانا، کہ ہمیں جھنجھوڑتا نہیں ہے، یا ہمیں بیدار نہیں کرتا ہے، یا ایمانی جذبہ ہمارا سامنے نہیں آتا ہے کہ آخر یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن دشمنوں نے ہم کو آپسی اختلاف میں مبتلا کر دیا. بھائی بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ بیٹے کو لڑا دیا. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. ابھی چند دن پہلے سرکس پورا میں واقعہ ہوا کہ بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. آخر یہ ماجرے کیوں پیش آ رہے ہیں؟ نتیجہ یہ ہے آج ہم بچوں کو تعلیم دینی نہیں دیتے. بچے علم سے بے بہرا، ماں باپ کا ادب نہیں جانتے، ان کی حیثیت نہیں جانتے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اللہ نے کیا مقام دیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کا فرمان ہے میری عبادت کرو. والدین کا لفظ استعمال کیا جس میں ماں شامل ہے اور باپ شامل، دونوں شامل. لیکن قصور ہمارا ہے اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آشنا نہیں کیا، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو بتایا نہیں، دینی تعلیم نہیں دی. حدیث میں آیا ہے کہ باپ کا وہ درجہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے. یہ حدیث ہے. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی ہے. جس اولاد نے اپنے باپ کو راضی کر لیا اس نے گویا کہ اللہ کو راضی کر لیا. اور جس نے باپ کو ناراض کر دیا، جس نے باپ کو ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اس نے اللہ کو ناراض کر دیا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہو اسے محفوظ رکھو یا چاہو ضائع کرو. تو بہرحال یہ تو الگ مسئلہ ہے، یہ ہم کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے. ہماری اولادیں کہاں گمراہ ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں گہرائی سے نظر رکھنا ہے. لیکن سب سے پہلی چیز ان کو دینی تعلیم دلاؤ، اور صحابہ کے جو نام ہیں ان کے نام پر ان کے نام رکھو. ہو سکتا ہے اللہ صحابہ کے ناموں کی برکت سے ان کے اندر تاثیر پیدا کر دے اور وہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، تمہاری عزت کرنے لگے اور تمہاری خاطر و مدارات کرنے لگے.
یہ سلسلہ صحابہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم صحابہ سے جڑیں گے، ہماری اولادیں صحابہ سے جڑیں گی، ہماری ماں بہنیں صحابہ سے جڑیں گی، صحابہ کے نام پر اپنے نام رکھیں گی، تو یقینی طور پر ہمارے بچے کامیاب ہوں گے اور بامراد ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ کی قربانیاں بے مثال قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا ذکر 16 تک چلتا رہے گا، 17 تک چلتا رہے گا، علماء آتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے، لیکن ہم کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ گہوارے قلب مومن میں حد جذبہ ایمان سوتا ہے، اٹھ دیکھ ذرا سونے والے، کل تک جو ڈہکتا پھرتا تھا، بستی بستی جنگل جنگل، نکبت کی گھنیری جھاڑی میں وہ شیر نیستہ سوتا ہے۔ شاعر نے اشارہ کیا ہے حضرات صحابہ کے دور کی جانب کہ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم افریقہ کے جنگل کے اندر گئے تھے ایمان کو بڑھانے کے لیے اور اسلام کی شعاعوں کو پھیلانے کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے، وہ جنگل آج بھی مشہور ہیں، وہاں کے چرند و پرند اور وہاں کے خطرناک بھیڑیے اور چیتے اور ڈکارتے ہوئے شیر، یہ ساری چیزیں کہ وہاں جنگل کا کوئی رک نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب صحابہ پہنچے تو صحابہ نے اعلان کیا کہ چوکی افریقہ کے جنگل کے اندر بنے گی۔ لوگوں نے کہا ارے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کیسے مجنون قسم کے لوگ ہیں، اس جنگل کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں ہے، کسی کے قدم بھی نہیں پڑتے، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا ہے، وہاں پر خطرناک قسم کے شیر ہیں، بھیڑیے ہیں، اژدہے ہیں، غرضے کی تمام قسم کے وہاں پر جانور ہیں، کوئی انسان واپس نہیں آتا۔ صحابہ نے کہا چوکی بنے گی تو وہیں پر بنے گی، چوکی بنے گی وہیں پر بنے گی، چھاؤنی بنے گی وہیں پر بنے گی، لہذا ہم وہیں پر بنائیں گے۔ صحابہ چل دیے۔ کل تک جو ڈہکتا پھرتا تھا، بستی بستی جنگل جنگل، آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہم ایمان سے کتنی دور ہو گئے، اللہ کے گھروں سے کتنی دور ہو گئے، آج ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، شہاب صاحب، اب پورے لوگ ان کو موبائل پر بھیجنے میں لگے ہوئے ہیں، بڑا ہنگامہ چل رہا ہے۔ ارے چلو ٹھیک ہے، ایک انسان نے کوشش کی ہے، پیدل حج کرنے کی اس نے ٹھانی ہے، اس کے جذبے کو سلام ہے، لہذا اپنے اندر بھی تو جذبہ پیدا کیجیے، یا صرف موبائل ہی پہ اس کو بھیجتے رہے۔ کوئی موبائل، کوئی فیس بک، یوٹیوب، تمام چینلوں پر جو ہے کیا سمجھے چل رہا ہے معاملہ، تمام چینل لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ ارے اپنے اندر تو ایمانی جذبہ پیدا کیجیے۔ اگر وہ حج کو پیدل جا رہا ہے اللہ کا بندہ 8,500 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا، تو ہم جو ہے اپنے گھروں سے اللہ کے گھر تک آنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو رہے؟ کیا صرف موبائل پر دیکھنے سے یا اس کو ہم جو ہے اس کو بھیجنے سے اور وہ دعا کر دے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ نہیں، جو جیسا کرے گا ویسے ہی اس کو جزا ملے گی، ویسے ہی اس کو صلہ ملے گا۔ کما تدینو تدانو، جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی بھرنا پڑے گا۔ میدان محشر میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا ہے، کچھ بات آ گئی سامنے، آپ سب اپنے ہیں، آپ سب ہمارے ہیں، لہذا چند باتیں ہیں، میں بھی آپ کا ہوں، یہ چند باتیں ہیں، اگر ہم سن لیں گے، عمل کر لیں گے تو اللہ ہم سب کو جو ہے آسانی نصیب فرمائے گا۔ تو افریقہ کے جنگل کے اندر صحابہ پہنچنے یہ واقعات اس لیے بتائے جاتے تاکہ ہم کو سمجھ جائیں صحابہ کی قربانیاں کیا ہیں، صحابہ کے فضائل کیا ہیں۔ گئے بہرحال چوکی وہی، صحابہ پہنچے جنگل کے اندر داخل ہوئے، جنگل کے اندر داخل ہوئے، وہاں پر لوگوں کا باہر تماشا ہے کہ دیکھیں یہ جنگل سے صحیح سلامت نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، ان کو شیر و چیتے اژدہے کھا جاتے ہیں یا کیا حال ہوتا ہے ان کا۔ باہر لوگ جمع ہیں، تماشبین جمع ہیں، صحابہ کی مختصر جماعت اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر داخل ہونے کے بعد امیر جماعت اعلان کرتا ہے، امیر جماعت اعلان کرتا ہے
کیا اعلان ہوتا ہے، ذرا غور سے سنو، اپنے جگر پر ہاتھ رکھو، اپنے قلب پر ہاتھ رکھو۔ صحابہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات کتنی اثر رکھتی ہے۔ جتنی آدمی گولی چلانے سے گولی کا اثر نہیں ہوگا، اتنی صحابہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اثر کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ غلامان رسول تھے۔ امیر جماعت نے اعلان کیا، اے جنگل کے چرندوں، اے جنگل کے جانوروں، اے حشرات الارض، اے چیتوں اور بھیڑیوں، سارے جنگل کے چرندوں، پرندوں، درندوں، سنو، آج اس جنگل کو غلامان رسول کی ضرورت ہے۔ آج اس جنگل کو غلامان رسول کی ضرورت ہے، لہذا غلامان رسول اس میں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اے جنگل کے درندوں اور پرندوں، چرندوں، یہاں سے چلے جاؤ اور جگہ چھوڑ دو۔ اگر ہمارے اس حکم کے بعد کوئی یہاں باقی رہتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں جانور آواز نہیں سمجھتے، ارے بھینس پال کے دیکھو تب پتہ چلتا ہے کتنی مانوس ہوتی ہے۔ اگر جو ہے جو پالتا ہے وہ آواز لگا دے تو بھینس پلٹ کے اپنی آواز میں آواز دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ بکری کا بچہ پالو یا کوئی بھی ہو، بلی، کوئی بھی ہو جانور، جب آپ اس کو پالیں گے آپ سے مانوس ہو جائے گا، تو آپ جب اسے بلائیں گے تو یقیناً آئے گا۔ ارے وہ بھی اللہ کی مخلوق، لیکن اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں اشرف اللہ نے صحابہ کو بنایا ہے۔ صحابہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اصحابی کا نجوم، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ صحابہ میرے ستاروں کے مانند ہیں، یہ ہمیشہ چمکتے رہیں گے، یہ ہمیشہ چمکتے رہیں گے۔ لہذا ان پر کوئی طعن و تشنیع کرتا ہے تو وہ بے ضمیر ہے، وہ ذلیل ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، بلکہ وہ کافر ہے جو صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے۔ صحابہ نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی یہاں پر مجھے دکھائی دیا تو یقیناً اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جنگل کا عالم کیا تھا۔ ادھر امیر جماعت کا اعلان کرنا تھا، لوگ سمجھیں گے امیر جماعت تبلیغی جماعت کے امیر تو نہیں، وہ تبلیغی جماعت کے امیر ہیں، اور صحابہ کی جو جماعت تھی وہ اس کے امیر الگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے جانوں کا نذرانہ اسلام کی خاطر پیش کیا کرتے تھے، یہ بھی قربانی اپنے جان و مال کی پیش کیا کرتے۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ صحابہ کی منہ سے وہ الفاظ نکلے گویا کہ وہ گولی ایسی چلی تھی جو نشانے پر بیٹھی، تمام کے تمام جانور، تمام کے تمام چرندے اور پرندے، اژدہے اور موذی جانور اور شیر اور چیتے اپنے بچوں کو دبائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دبائے ہوئے صحابہ کے سامنے سے نکلتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے۔ غرض ہے کہ چند ہی وقت کے اندر پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا، اور صحابہ کے سامنے سے وہ جانور جو ہے اپنے سر کو جھکائے ہوئے جنگل کو خالی کر کے چلے گئے۔ جنگل خالی ہو گیا۔ جب باہر والے لوگوں نے دیکھا کہ جانور جا رہے ہیں، آخر ان کے اندر کیا تاثیر ہے، سمجھ گئے یہ کوئی دوسری مخلوقات ہے۔ جا کر ان سے ملے اور پوچھا ماجرا کیا ہے، انہوں نے بتایا ہم غلامان رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کو بھی غلامان رسول میں شامل کر لو، ہم تم میں شامل ہونا چاہتے۔ مسلمان ہو گئے۔ افریقہ میں دین اسلام کا غلبہ ہو گیا، دین اسلام پھیل گیا۔
قربانیاں تو بے شمار ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ کے راستے میں جو شہید کر دیے گئے. جنگ احد کے اندر صرف ایک واقعہ، جنگ احد کے اندر حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم افراتفری کا شکار ہو گئے. وہ اس بنا پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوٹی پر حضرت عبداللہ ابن جبیر تھے غالباً، ان کو 50 آدمیوں کو ساتھ میں بٹھایا تھا کہ نگرانی رکھنا، یہاں سے ہٹنا مت، کوئی بھی حشر ہو. غزے کی جنگ ہونے لگی، صحابہ نے جو ہے آگے قدم بڑھایا، دشمن کفار مشرکین پسپا ہونے لگے، بھاگنے لگے. ان لوگوں نے دیکھا کہ معاملہ تو سب صاف ہو گیا، دشمن مغلوب ہو گئے، اللہ نے فتح دی، اتر آؤ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اترنا نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے. بہرحال جب معاملہ زیادہ آگے بڑھا تو اتر کے چل دیے وہاں سے کہ چلو تو فتح مل گئی. جب وہاں سے اتر آئے دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیا، افراتفری ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات ہیں، یہ جو ہے گڑھے کے اندر گرتے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے یہاں پر ماتھے میں گھس جاتی ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ، وہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، جلدی سے آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خون بہ رہا تھا، حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ عنہ اس خون کو پی لیتے ہیں. اس نبی کا خون زمین پر نہ گرے. نبی پاکیزہ ہے، نبی کی روح پاکیزہ ہے، نبی کا جسم پاکیزہ ہے، نبی کا خون بھی پاکیزہ ہے. مالک ابن سنان خون کو پی جاتے ہیں. جب اللہ کے رسول نے دیکھا مالک ابن سنان نے خون پی لیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ صدا نکلتی ہے کہ جس نے اس خون میں میرا خون شامل ہو گیا، اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. صحابہ تو پانی بھی نہیں گرنا دیتے تھے، خون کیسے گرنے دیں گے؟ صحابہ تو پانی بھی نہیں گرنے دیتے تھے، خون کیسے گرنے دیں گے؟ فرمان رسالت سے صدا آتی ہے جس خون میں ہمارا خون شامل ہو گیا اس کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. وہ قربانی ہے صحابہ کی. اگر بیان کی جائے وقت کم پڑ جائے، راتیں کم پڑ جائے، دن کم پڑ جائے، مہینے کم پڑ جائے، سال کم پڑ جائے، سب کچھ کم پڑ جائے، لیکن صحابہ کے فضائل، ان کے مناقب اور جو راستے میں اللہ کے شہید ہوئے ہیں ان کے فضائل کبھی کم نہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. تو سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار، وقت پورا ہو چکا ہے. سوتی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے. گہوارے قلب مومن میں جذبہ ایمان سوتا ہے. کل تک جو دہکتا پھرتا تھا بستی بستی، جنگل جنگل، نکبت کی گھنیری جھاڑی میں وہ شیر نیستہ سوتا ہے. اس طرح سے سویا جاتا ہے. اٹھ دیکھ ذرا سونے والے، ارے کہاں تک سو گے؟ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ. اللہ کے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. اس طرح سے سویا جاتا ہے. اٹھ دیکھ ذرا سونے والے، صدیق کی زانوں پر سر ہے اور ختم رسولہ سوتا ہے. جس کو بھی مولانا نعمان صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کے پیغمبر جب ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو غار ثور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے تھے تو صدیق اکبر کی زانوں پر سر رکھ کر سو رہے. اس طرح سے سویا جاتا ہے. اور دیکھ ذرا سونے والے، صدیق کی زانوں پر سر ہے اور ختم رسولہ سوتا ہے. گھٹا سر پہ ادبار کی چھا رہی ہے، نحوست پسو پیش منڈلا رہی ہے. چپو راست سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کل کون تھے تم، آج کیا ہو گئے تم. کل کون تھے تم، آج کیا ہو گئے تم. ابھی جاگتے تھے، ابھی سو گئے تم. خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ مسلمانوں. اپنے ایمان کو تازہ کرو.
شہداء اسلام کو لازم پکڑو، مستقل حاضر ہو، یہاں سے تمہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کچھ نہیں ملے گا تو ایمان کی تازگی تو ضرور ملے گی، کچھ سوچنے کا موقع تو ضرور ملے گا۔ دنیا ہمیں کچھ سوچنے نہیں دے گی، یہی اللہ کی بارگاہیں ہوا کرتی ہے جو ہمیں سوچنے کا موقع دیتی ہے، سمجھنے کا موقع دیتی ہے۔ علم سیکھو، علم کے ساتھ عمل کرو، بہتر ہے، وہی عمل ہم کو نجات دلائے گا اور آخرت میں جو ہے ہمیں کامیابی دلائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے، اور توفیق مشقت سے بھی حصہ دے دے۔ پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے۔ ایک مرتبہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ارے زور سے کہو بھائی، اتنا بیدار کیا اب بھی بیدار نہیں ہوئے؟ اب بیدار ہو گئے؟ انشاءاللہ آؤ گے روزانہ اور ساتھ میں لاؤ گے؟ اسی پر ہمارے ایمان کی تازگی کا راز منحصر ہے۔ آؤ ساتھ میں لے کر آؤ، سنو، عمل کرو، دوسروں کو بتاؤ، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یہی صحابہ اکرام کا نقش قدم ہم کو جو ہے دنیا و آخرت میں نجات دلائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس ختم کریں یا اور کریں 1-1.5 گھنٹہ؟ چلو خیر، بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وازواجہ وآل بیتہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب کریم خواب غفلت سے ہمیں بیدار فرما۔ انعام کے لیے دعا کرتے ہیں گوپا ماں کے سے۔ ابھی اس بچے نے بتایا کہ ایک انعام صاحب ہیں گوپا ماں میں، ان کو جو ہے بڑا مہلک مرض ہے، اللہ ان کو نجات عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے مقروض ہیں یا اللہ ان کی قرضے کی غیب سے انتظام فرما۔ یا رب کریم ہمیں جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ یا رب کریم جو اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان کو چھٹی نصیب فرما، خیر کے ساتھ گھروں میں واپسی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ساتھ جو روزی رزق کا مسئلہ جڑا ہوا ہے یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، یا اللہ اس میں رحمت عطا فرما، یا اللہ اس میں برکت کثیر عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو حضرات صحابہ کے نقش قدم کی برکت سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، صحیح سلامت عمل صالح کی توفیق نصیب فرما، تمام برائیوں سے، شرور و فتن سے، حوادثات سے، آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسجد سیدنا فاروق اعظم میں حاضری کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو نہیں آئے ان کو آنے کی توفیق عطا فرما، جو مائیں بہنیں آئی ہیں یا اللہ ان کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان میں سے کوئی بیمار و پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اس شہداء اسلام کی برکت سے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب کریم ان کی بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ جو بچے پریشان ہیں اللہ ان بچوں کی پریشانی کو دور فرما، جو ضعیف و کمزور پریشان ہیں اللہ ان کی بھی پریشانی دور فرما۔ اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، ساری دنیا کے مسلمانوں پر خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں پر یا رب کریم خیر کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا رب کریم ہم نے جو مانگا وہ عطا فرما، جو کہا سنا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق
توفیق نصیب فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے فضل و کرم و رحم و کرم سے قبول فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو شہدائے اسلام کی برکت سے قبول فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔